أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمین یا رب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر کہ اس نے مجھے اس موضوع کو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ اور جب میں نے شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا اور اس کو آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کے بعد سے، بلکہ اس وقت سے ہی میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ شمائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ مکمل کرنے کے بعد ان خواتین کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھیں، یعنی النساء حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواتین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تھیں، اور وہ کہ جو ان کی معاشرت کے اندر موجود تھیں، جن کے ساتھ ان کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا اور ان کا سلوک کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور ان کا جو اہل البیت ہیں، ان کی بھی ایک خاص شان ہے اور مقام و مرتبہ ہے، جس کو خود قرآن نے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اہل البیت کے حوالے سے خاص طور پر ایک آیت نازل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ اے اہل بیت تم سے ہر طرح کی گندگی کو اور غلاظت کو دور کر دے اور وہ تمہیں پاک و صاف بنا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ دراصل ان پاکیزہ ہستیوں کے ارد گرد ہے کہ جن کے لیے خاص طور پر یہ آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ دراصل میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اعزاز ہے کہ ہمیں ان ہستیوں کی زندگی کا مطالعہ ایک ایسے انداز میں کرنے کا موقع ملے کہ جو ہماری عملی زندگی سے بہت قریب ہو، اور ہم اسے بہت ہی اچھے طریقے سے، بہت ہی خوبصورتی سے اس کو جان سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اور پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بیویوں کو، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ان کی مائیں قرار دیا ہے، یعنی ام المؤمنین والمؤمنات، کہ وہ اہل ایمان مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں ہیں۔ تو ماں اور اولاد کا ایک جو تعلق ہوتا ہے وہ بہت ایک عجیب تعلق ہوتا ہے، محبت کا تعلق، اطاعت کا تعلق، ایک بہت ہی خوبصورت تعلق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح کی زندگی گزاری اور کیسا ان کا معاملہ تھا، اس کو سمجھنا تاکہ ہم اپنی عملی زندگی میں ان کی زندگی کو اپنا سکیں اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہو سکیں۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت سے رجس کو دور کر دیا اور انہیں پاکیزہ کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کا مقصد تھا، اس کی مرضی تھی کہ اس نے ایسا کیا۔ تو کوئی بھی ہستی جس کو کوئی انسان رول ماڈل بنائے، جب تک وہ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا نہیں ہے، اس وقت تک اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کا رول ماڈل کیا ہے۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے
اس نقطۂ نظر سے اس موضوع کا مطالعہ کرنا وہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری بھی ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک ایسا خوبصورت اور ایک ایسا منفرد موضوع ہے کہ جس کو جان کر ہم انشاءاللہ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھیں گے کہ جو اس سے پہلے ہمارے علم میں نہیں تھیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی کہ ایک عورت کا مقام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو کیا حیثیت دی ہے، کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ بھی ہمیں انشاءاللہ ان موضوعات کو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ نسبت کا ایک خوبصورت اظہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، اور پھر خواتین کے ساتھ ایک تعلق کا ایک خوبصورت اظہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے، وہ بہت مختلف اور منفرد ہے۔ اور اس بات پہ بھی غور کیجئے کہ عورت جو کہ آج بھی مظلوم ہے اور اس سے پہلے بھی مظلوم سمجھی جاتی رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام اور مرتبہ دیا۔ اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبوت کے لیے مردوں کو منتخب کیا گیا، تو بلا شبہ کوئی عورت تو نبی نہ ہو سکی، لیکن انبیاء کو پیدا کرنے والی عورت ہی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ارد گرد جتنی بھی خواتین کے ساتھ تعلق اور رشتہ قائم کیا، ازواج مطہرات کی شکل میں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماؤں کے حوالے سے جو حالات بھی ہمیں ملتی ہیں وہ بہت ہی منفرد اور خوبصورت ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں، تو شاید آپ کو تعجب ہوگا کہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں، یعنی ان کی رضائی مائیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر کے ہیں، کئی ہیں، زیادہ ہیں، اور وہ دراصل مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، جن سے محبت کرنا، جن سے تعلق قائم کرنا، جن کے بارے میں سوچنا، جن کی اطاعت کرنا دراصل مومن کی زندگی کی معراج ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے منتخب کی جانے والی آخری عورت، یعنی سلسلہ انبیاء جس عورت پر مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک یہ تو پڑھا تھا کہ خاتم النبیین، کہ آخری نبی، لیکن کیا ہم نے کبھی اس پہلو سے بھی سوچا کہ وہ خوش قسمت خاتون کہ جس کو آخری نبی کی پیدائش کے لیے منتخب کیا گیا، آمنہ بنت وہب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بتاتے ہیں۔ اور جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی رہنا چاہیے کہ روئے زمین پر آخری عورت جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا وہ آمنہ بنت وہب ہیں، لیکن روئے زمین کی پہلی عورت وہ جو حوا کی شکل میں ہیں اور جو ساری انسانیت کی ماں ہیں، ان کے حالات زندگی کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر اسی طرح سے سلسلہ انبیاء جب چلا تو ہر نبی کی والدہ اور ان کی زندگی میں آنے والی خواتین کے حالات زندگی جاننا وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ موضوع شروع کرنے کا جو ایک بڑا مقصد ہمارے سامنے ان ہستیوں کی معرفت حاصل کر کے اپنی زندگی کو ان کی اطاعت میں لانا ہے، اور دوسرا بڑا مقصد جو میرا اس موضوع کو چھیڑنے کا اور آپ سب کے ساتھ ڈسکس کرنے کا وہ یہ کہ خود عورت کو اپنے مقام کی پہچان کرانا، خود عورت کو اپنا تعارف دینا۔ اور بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ خواتین خود اپنے مقام سے متعارف نہیں ہیں، خواتین خود اپنے آپ کو نہیں جانتی ہیں۔ عورت قابل فخر ہے، عورت معزز ہے، اور مسلمان عورت جو اپنے اس فخر کو، اپنے اس اعزاز کو
نہیں پہچان سکی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ہستیوں کا تعارف حاصل کر کے اسی آئینہ میں اسی تعلق سے اپنے مقام کو پہچانے اور اپنی اس شناخت کو حاصل کرے جس کو وہ کھو چکی ہے۔ اور اس خوبصورت سلسلے کا ایک مقصد عورت کو اس کی پہچان کرا کے اس کے دائرہ کار کو وسیع کرنا اور اس کے لیے عمل کی راہوں کو آسان کرنا میرا مقصد ہے۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ جب اس پہلو کو بھی سامنے رکھ کے اس موضوع کا مطالعہ کریں گی اور ان پروگرام کو سنیں گی تو انشاءاللہ یہ چیز بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ اور یہ دراصل وہ قوت ہے جو آپ ان فی بیت الحبیب کے سلسلے میں ان لیکچرز کے اندر ان پروگرام کے اندر سنیں گی کہ جس سے قوت ایمانی میں ایسا اضافہ ہوگا کہ جو پہاڑوں جیسا حوصلہ خاتون کو عطا کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا تعارف کس انداز میں کرایا؟ بہت ہی عجب بات ہے۔ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام، جب ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ سبحان اللہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، اگرچہ وہ مختصر تھا اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کس انداز میں پیش کیا وہ بہت عجب بات ہے۔ تو اس تعارف کے حوالے سے میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح سے انبیاء کا سلسلہ ایک بہت ہی مختلف سلسلہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی منفرد سلسلہ ہوتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہوتا ہے، اور ابھی جو سلائیڈ آپ کے سامنے کھلی ہے اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ شجرہ ہے جس میں تمام انبیاء کا جو نسب ہے وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں اور جس ترتیب سے بھیجے ہیں ان کو اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے ان انبیاء کو جنم دینے والی کون ہے؟ وہ عورت ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو ہے وہ ان خواتین کے مقدر میں کیا کہ جن کی کھوک میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیدا کیا، جن کے دودھ سے نبی پروان چڑھے، جن کی تربیت سے نبی بنے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حکمت انبیاء کی زندگی کے اندر شامل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ان کی تربیت براہ راست کرتے ہیں، لیکن یہ اعزاز عورت ہی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اندر اور اس شجرہ میں آپ کو جو ایک اور خوبصورت نبی نظر آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ اس شجرہ میں دائیں طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بائیں طرف سب سے اوپر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد آنے والے یعنی سلسلہ انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تقریباً 6 صدیاں ان کے درمیان میں آتی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ مریم علیہ السلام ہیں، اور مریم علیہ السلام جو ہیں ان میں اور آمنہ بنت وہب میں بھی ایک مماثلت ہے۔ وہ مماثلت کیسی ہے کہ مریم علیہ السلام نے بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جبکہ آمنہ کے شوہر عبداللہ تھے، مگر شاید انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ آمنہ کی کھوک میں اپنی اولاد کو چھوڑ آئے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو باپ کے سائے سے محروم تھے۔ پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی مقام پر تھے تو ایک بدو ان کے پاس آیا اور وہ نبوت کے روب اور جلال کی وجہ سے کانپنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ہوّن علیک، سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، اپنے آپ کو پرسکون رکھو، انما انا ابن امرأۃ من قریش تأکل القدید، میں تو قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تواضع کا اس حدیث کے اندر اظہار کیا، وہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو تعارف پیش کیا وہ اپنی ماں کے حوالے سے پیش کیا، ایک عورت کے حوالے سے پیش کیا۔
تو یہ اتنی خوبصورت بات ہے، آپ اگر اس کے اوپر سوچیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے ہٹ کر کہ جو ایک تعارف کی ہوا کرتی ہے کہ لوگ اپنے والد کے حوالے سے تعارف کراتے ہیں، لوگ اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنی دولت، اپنے حسب نسب کے حوالے سے تعارف کراتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ فلاں 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 خاندان کے یا فلاں فلاں کے اولاد ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعارف پیش کر رہے ہیں وہ اپنی ماں کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ میں تو اس قریش کی اس عورت کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھی روٹی کھا لیا کرتی تھی۔ تو ایک عورت کو یہ اعزاز دے رہے ہیں کہ اپنا تعارف اس کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آمنہ بنت وہب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوسرا اعزاز جو آمنہ بنت وہب کو ملتا ہے وہ یہ کہ وہ سلسلہ انبیاء کے آخری نبی کی ماں ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا اس نبی کی پیدائش کے لیے، اور پھر ان کے اکلوتے فرزند نے قیامت تک کے لیے آنے والی ماؤں، ازل سے ابد تک کی ماؤں کے سر پر ایک تاج شاہی پہنا دیا۔ یعنی وہ آمنہ بنت وہب کی وہ اولاد اور وہ ان کا اکلوتا فرزند کہ جس نے آ کے عورت کی پہچان کرائی، ماں کا مقام اور مرتبہ متعین کیا، اور کیا کہا؟ یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ سبحان اللہ، دیکھیں ذرا اس کے اوپر بھی غور کریں کہ وہ نبی کہ جو آخری ہیں، اور وہ صرف آخری نبی ساری انسانیت کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ خواتین کے لیے خصوصی نبی ہیں، اور خواتین کے مقام کو جس طرح سے انہوں نے متعین کیا، وہ صرف انسانیت کا فخر ہی نہیں بن کر آئے بلکہ نسوانیت کا فخر بھی بن گئے، یعنی عورتوں کا فخر بھی وہ بن گئے جب انہوں نے یہ کہا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی مردوں کو مخاطب کر کے کہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کیا ہی ایک خوبصورت اعزاز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عورت کی حیثیت سے آمنہ بنت وہب کو، اور پھر اس کے بعد کی اور اس سے پہلے کی ساری ماؤں کو عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جب ہم آمنہ بنت وہب کی بات کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مکہ کی تاریخ میں بہت ساری عظیم عورتیں گزری ہیں، اور مکہ کو چھوڑیں پوری انسانیت میں اگر دیکھا جائے تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے انسانیت کا، تو بہت ساری ملکہ پیدا ہوئیں، بہت ساری شہزادیاں گزریں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آمنہ بنت وہب جیسی شہزادی اور آمنہ بنت وہب جیسی ملکہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ یہ اعزاز انہی کو دیا کہ ان کی اولاد وحید، یعنی ایک اکیلا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ گویا کہ آمنہ بنت وہب جو ہیں وہ تو رحمت للعالمین کی والدہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ ہستی کے جس کا جو پرچم ہے اور جس کا جھنڈا جو ہے اور جس کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے لوگ کرتے رہیں گے، اور نہ صرف قیامت بلکہ قیامت کے بعد جب ایک اور زندگی ہوگی، قائم ہوگی، تو اس وقت بھی لواء الحمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، اور ساری انسانیت انہی کے پاس جائے گی اور سفارش کی درخواست انہی سے کرے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عورت کو اعزاز بخشا، اس کو جو تکریم بخشی، اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اور سلسلے سامنے آتے چلے جاتے ہیں، اور بہت ساری اور چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی خواتین آئی ہیں ان میں حسب نسب کے اعتبار سے کس قدر عظمت تھی، وہ کس قدر پیور اور خالص خاندانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ ایک سلائیڈ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، آپ دیکھیے کہ اس میں
जो आमिना बिन्त वहब रदी अल्लाह अन्हा हैं, उनका सिलसिला नसब सामने आ रहा है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम अब्दुल्ला जो हैं, उनका सिलसिला नसब सामने आ रहा है। तो एक तरफ कुरैश की शहजादी आमिना है और दूसरी तरफ कुरैश के बेहतरीन ख़ानदान का शहजादा अब्दुल्ला है, और उन दोनों की औलाद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे सामने आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के ज़रिए से भी औरत की शान और मकाम को बढ़ाते हैं, और फिर इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ ऐसे बातें या ऐसी अहादीस पेश करते हैं कि जिससे औरत की अज़मत जो है वो पता चलती है। मिसाल के तौर पर एक हदीस जो मैं आपके सामने रखती हूँ वो इस तरह से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर ये कहा था कि अना इब्नुल आवातिक मिन सुलैम, अना इब्नुल आवातिक मिन सुलैम, मैं सुलैम की आवातिक का बेटा हूँ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादियों में से 3 ऐसी मशहूर ख़वातीन थीं कि जिनका नाम आतिका था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़रिए से अपना तारुफ पेश किया। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि अपना ये तारुफ उन्होंने कब पेश किया। ये तारुफ उन्होंने पेश किया जब हुनैन का मौका था, और जंग हुनैन में मुसलमानों को थोड़ी शिकस्त पेश आई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मुसलमानों के कदम जो हैं, मुसलमान फ़ौज के कदम जो हैं वो दुश्मन के मुकाबले में उखड़ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए मैदान में और लोगों को मुखातिब करके बताया, और उनको कहा कि अना इब्नुल आवातिक मिन सुलैम, यानी उस वक्त भी ये नहीं कहा कि मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ या मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ जो कुरैश के सरदार और लीडर थे, या फिर मैं बनी हाशिम से हूँ, या फिर मैं अब्द मनाफ की औलाद में से हूँ। यानी आप इस बात पे गौर करें कि किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ एक औरत की निस्बत से कराया, और अपने ख़ानदान की वो मशहूर 3 आतिका नाम की ख़वातीन थीं, जिनका जिक्र आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, उनकी निस्बत से अपना तारुफ कराया मैदान जंग में भी, कि अपनी निस्बत जो है वो अपनी दादियों की तरफ, उन ख़वातीन की तरफ जो मशहूर थी, उनके नस्ब के अंदर उनकी तरफ उनको पेश किया। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ जब हम लेते हैं तो जो बात हमें समझ आती है वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एजाज़ और मर्तबा औरत को दिया, किसी और ने वो एजाज़ और मर्तबा किसी को अता नहीं किया। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माओं की, तो फिर दिल चाहता है कि इस सिलसिले को थोड़ा सा दराज किया जाए, और न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माओं का जिक्र किया जाए, बल्कि उनसे पहले के जितने अंबिया थे उनका भी जिक्र, उनकी माओं का भी जिक्र किया जाए। तो जब मैंने इस मौजू को तैयार करना शुरू किया तो मेरा दिल चाहा कि ये काफ़ी नहीं होगा कि मैं अगर सिर्फ आमिना बिन्त वहब से इस सिलसिले को शुरू करूं, और फिर मैंने सोचा कि अच्छा इसी सिलसिले को अगर ऊपर लेकर चला जाए तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक दूसरी माँ हैं वो तो हाजर हैं, जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, और उनसे इस सिलसिले को चलाया जाए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, बल्कि उससे भी आगे जाया जाए, और सबसे पहली खातून के जो इस रुए ज़मीन पर आई उसके सिलसिले से इस तारुफ को शुरू किया जाए। तो फिर मैंने इस बात को सामने रख के इस तरह से इस मौजू को पढ़ा कि सबसे पहली खातून जो रुए ज़मीन पर आई है उसके सिलसिले को देखने के लिए हम इस तारुफ को अम्मा हवा से शुरू करते हैं। तो हवा रदी अल्लाह अन्हा जो पहली खातून है,
ان کا تعارف امہات الانبیاء کے سلسلے میں اس طرح سے آئے گا کہ تمام بنی نو انسان کی ماں، اور ان کے جو لقب ہمیں ملتے ہیں وہ ہے ام البشر، یعنی امہات الانبیاء سے جب ہم بات کو شروع کرتے ہیں انبیاء کی مائیں، تو اس سے بھی پہلے جس کا ذکر ملتا ہے وہ ہے دراصل ام البشر، اور ایک اور ٹائٹل جو ان کا ہے وہ ہے دراصل ام النساء والرجال، یعنی تمام مردوں اور عورتوں کی ماں، آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا، روئے زمین پر پہلے انسان کی اور پہلے نبی کی بیوی۔ حوا کے بعد آنے والی ہر خاتون یا عورت کے ساتھ بنت لکھا جاتا ہے، مگر حوا کے لیے بنت کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ حوا کون ہے؟ حوا دراصل زوجۃ آدم علیہ السلام، اور یہ بھی ایک بہت ہی مختلف اور منفرد سا ٹائٹل ہے جو حوا کو ملتا ہے رضی اللہ عنہا۔ تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ تخلیق انسانیت میں دوسرے نمبر پر، یعنی انسانیت کو جب بنایا، انسان کو جب پیدا کیا، تو دوسرا نمبر حاصل کرنے والی کون ہے؟ ایک خاتون ہے حوا، اور خواتین میں سب سے پہلی خاتون، جس کو خاتون اول بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا اعزاز حاصل کرنے والی ہیں دراصل حوا زوجۃ سیدنا آدم علیہ السلام، اور جن کی اپنی پیدائش جو ہے وہ بھی معجزانہ ہے۔ وہ خاتون کہ جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا، عجب بات ہے نا کہ وہ خاتون کو جو جنت میں پیدا ہوئی، اور یہ اعزاز بھی کچھ کم نہیں، اور انہیں جنت میں رکھا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ انہیں زمین پر اتارا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جنت انہیں دی اور نعمتیں عطا کی، تو وہ جنت میں اکیلے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مشیت سے ان کی تنہائی کو محسوس کیا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے پہلو میں ایک نسوانی حسن کے پیکر کو دیکھا، تو بہت تعجب ہوا کہ یہ کون ہے۔ تو فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے انہیں جواب دیا، انہا حوا لانہا خلقت من شیء حی۔ یہ جواب ہے فرشتوں کا۔ فرشتے کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے کہ یہ تو حوا ہے، اور حوا اس لیے ہے کہ انہیں ایک زندہ چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، انہی کے جسم کے ایک حصے سے انہیں پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے آرام کے لیے اور ان کی دل لگی اور ان کے سکون طبع کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ تو جب ہم آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کی جانے والی عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں یا اس کے اوپر سوچتے ہیں، تو یہ سمجھ آتا ہے کہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری مرد کے لیے باعث سکون بننا ہے، اور اسی مقصد کو حوا نے پورا کیا اور آدم علیہ السلام کی زندگی میں آئی، اور وہ دونوں مل کر جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور جس مشیت اور جس ارادے کا وہ اظہار فرشتوں کے سامنے کر چکے تھے، ایسا ہی ہوا کہ انہیں
کہا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں پھسلایا اور بار بار ان کے پاس گیا اور اس نے انہیں اس بات پر مجبور اور آمادہ کیا کہ وہ اس درخت کا پھل کھا لیں۔ تو جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، جیسا کہ آپ سب کو اس کہانی کا پتہ ہے، تو میں اس لیے اس کو مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ تو کیا ہوا کہ وہ دونوں بے لباس ہو گئے، برہنہ ہو گئے، اور پھر اپنے فطری شرم و حیا کے سبب وہ درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو، اپنے عورہ کو چھپانے لگے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انہیں لباس فراہم کیا، اور پھر اپنی مشیت اور ارادے سے ان کو زمین پر اتارا۔ اور زمین پر اتارا تو نسل انسانی کا ایک خوبصورت سلسلہ پیدا کرنے والی بھی، نسل انسانی کا ایک خوبصورت سلسلہ جاری کرنے والی بھی ایک عورت ہی تھی۔ دنیا کی آبادی کا سلسلہ ایک عورت یعنی اماں حوا سے شروع ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے یہ کہتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اس کا ایک جوڑا بنایا، لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ تو اماں حوا کے حالات زندگی مزید جاننے سے پہلے آج جو ایک نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے جب پیدا کیا گیا تو جہاں دوسرے اور کئی سارے اسباب اور کئی ساری وجوہات اور کئی ساری اغراض موجود ہیں، وہاں یہ جو لفظ آ رہا ہے لیسکن الیہا، اس کے اوپر ضرور غور کیجئے گا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے سکینت اور تسکین کا باعث بنے۔ تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک نسوانی روپ کو گوشت پوشت کا لباس پہنایا گیا اور انہیں مکمل انسان کا روپ دیا گیا، تو انتہائی خوبصورت شکل و صورت والی ایک خاتون حوا نام کی وجود میں آئی۔ حوا علیہ السلام انتہائی خوبصورت تھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار، اور کیوں نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے کہا کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، خلقت بیدی، اے آدم میں نے تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور جو چیز ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے، خاص ہوتی ہے اور خوبصورت ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کسی چیز کو تخلیق کرنے والا خوبصورت اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ خود خوبصورت ہے، جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اس جمیل کی جو کریشن ہے، اس کا جو شاہکار ہوگا وہ کس قدر خوبصورت ہوگا، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے سے، انہی کے جسم کے ایک حصے سے حوا کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم تصور میں لائیں کہ اماں حوا کس قدر خوبصورت ہوں گی، تو ایک طرح کا تعلق اور محبت ان سے پیدا ہو جاتا ہے۔ میں جب اس موضوع کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ اس سے پہلے تو میں اماں حوا کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، سوائے اس کے کہ وہ پہلی خاتون تھیں اور ان کو جنت سے اتارا گیا، لیکن جب میں نے ان کی زندگی کے حالات و واقعات پڑھے اور اس انداز میں ان کے اوپر غور کیا تو ایک طرح کا تعلق، ایک طرح کی محبت دل میں محسوس ہونے لگی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں کو جب زمین پر اتارا تو یہ جو حبوط ہوا تھا زمین کی طرف، اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ اب جو روایات ہمیں اس کے بارے میں ملتی ہیں اور جو علماء نے ہمیں بتایا ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ انسانیت کا وہ وقت ہے کہ جو بہت اولین وقت ہے اور تاریخ تبھی سے مرتب ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو معلومات ہمیں دی ہیں انہی پر ہم اپنے علم کو بیس کرتے ہیں۔ تو جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا، کچھ روایات اس طرح سے ملتی ہیں۔ اور پھر ان دونوں کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی ہے،
اور کچھ روایات اس طرح سے بھی ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سری لنکا میں اتارا اور پھر وہاں سے فرشتے ان کو لے کر عرفات میں آئے اور حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا اور وہاں سے ان کو ملائکہ جو ہیں وہ لے کر عرفات میں آئے اور پھر ملائکہ نے ان دونوں کی ملاقات جو کرائی ہے وہ عرفات میں ہوئی. تو جنت میں وہ دونوں اکٹھے رہ رہے تھے، پھر وہ الگ الگ کر دیے گئے اور جب وہ الگ الگ ہو گئے اور پھر جب دوبارہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور ظاہر ہے تعلق، محبت، زوجیت تو ان کے درمیان تھی. یہ وہ نکاح ہے کہ جو جنت میں ہوا تھا اور کیوں نہ اچھا ہوتا، کیوں نہ پاکیزہ ہوتا کہ اس نکاح کو، اس تعلق کو باندھنے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھا. اور آج بھی دو انسانوں کے درمیان نکاح کا جو تعلق قائم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہوتا ہے. تو یعنی نکاح ایسا خوبصورت بندھن ہے، ایسا خوبصورت تعلق ہے کہ جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود آدم اور حوا کے درمیان کیا اور پھر اس کے بعد ان کی اولادوں میں اس سلسلے کو جب جاری کیا تو اللہ تعالیٰ کے نام ہی پر نکاح کو قائم کیا گیا کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک دوسرے کو نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ قبول کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اتنا خوبصورت بندھن باندھنے کے بعد کوئی انسان اس کی پاسداری نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت کو قائم نہ رکھے اور ان حدود و قیود کو قائم نہ رکھے اور ان احکامات کو بھول جائے کہ جن احکامات کو کے ذریعے سے ایک مرد اور عورت کو ایک ازدواجی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو ابھی میں آپ کو ایک نقطہ بتا رہی ہوں یہ بھی بہت اہم ہے، اس کے اوپر بھی سوچئے گا کہ نکاح کا بندھن جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے درمیان قائم کیا اور خود کیا اور جنت میں ہوا، اسی کی پیروی میں دنیا میں مرد اور عورت کے درمیان ایک مقدس اور پاکیزہ رشتہ نکاح کا اور تعلق نکاح کا قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم ہوتا ہے. لیکن وہی انسان جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس رشتے کو قائم کرتے ہیں وہی اس رشتے کی بے حرمتی بھی کس طرح سے کرتے ہیں، اس پہ بھی سوچئے گا. تو دراصل انسانی تاریخ جو ہے اس میں سب سے پہلی زوجہ ہونے کا اعزاز اما حوا کو نصیب ہوا اور علماء نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اول امرأۃ علی وجہ الارض، یعنی زمین کے اوپر پہلی خاتون. اور جس سے سلسلہ انسانیت کا آگے چلا تو یوں ہوتا تھا کہ اما حوا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 40 اولادیں پیدا کی اور ان کے ہاں ایک وقت میں پیدا ہونے والے جڑواں بچے ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی ہوتی تھی. اور پھر لڑکا اور لڑکی دونوں کی پیدائش کے بعد، ان کی بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد ایک جوڑے سے پیدا ہونے والے بچوں کا بعد کے جوڑے سے پیدا ہونے والے بچوں سے آپس میں نکاح کر دیا جاتا تھا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں یہ آئے کہ وہ تو بہن بھائی تھے، بلا شبہ وہ بہن بھائی تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم اور اس کی مشیت اور ارادہ ایسا ہی تھا کہ اسی طرح سے انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے. تو اس وقت کی جو شریعت تھی اس میں یہ نکاح جو ہے وہ جائز تھا کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے جوڑے کا نکاح دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے جوڑے سے کر دیا جائے، لڑکے کا لڑکی سے اور لڑکی کا لڑکے سے نکاح کر دیا جائے. تو اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے 40 اولادیں پیدا ہوئیں جن میں 20 لڑکیاں تھیں اور 20 لڑکے تھے. جب یہ سلسلہ آگے چلنے لگا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر انہوں نے کرنی تھی. تو اما حوا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر میں، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر بنانے کی تعمیر میں وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی. تو ایک خوبصورت تعارف یہ بھی ہے ان کا، یعنی ہم جب کعبہ کی تاسیس یا کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں تصور یہی آتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ بنایا.
بلا شبہ ایسا ہے، لیکن یہ پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ مکہ میں کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اور سب سے پہلے اس کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اماں حوا نے مل کر بنایا تھا. تو اماں حوا کا ایک اور تعارف یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک تھی. سبحان اللہ. اور ایک اور تعارف جو علماء نے ان کا دیا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مشیر تھی اور بہترین حمایت اور تائید کرنے والی تھی. ظاہر ہے وہ دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی تو انہیں حاصل تھی ہی، اور ملائکہ بھی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان کو رہنمائی دیا کرتے تھے. لیکن انسان کو جس طرح سے پیدا کیا گیا ہے، جس انس سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس تعلق سے اس کو پیدا کیا گیا ہے، وہ دراصل ایک رشتے کا تعلق ہے کہ انسان ہمیشہ انسانوں کا محتاج رہتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین مشیر اور ان کی بہترین معاون اور بہترین حمایت کرنے والی جو خاتون، وہ کون ہیں؟ وہ حوا رضی اللہ عنہا ہیں. کیسا خوبصورت تعارف ہے جو ان کا ہمیں ملتا ہے. اور اسی سے پھر آگے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر کسی کو ان کی زندگی کی کتنی میعاد تھی، ان کی عمر کتنی تھی، اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی علماء نے اس کو ذکر کیا ہے. البتہ یہ ذکر ہے کہ انہوں نے لمبی زندگی پائی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور حوا نے بھی لمبی زندگی پائی ہے. اور کچھ روایات کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جدہ کے شہر میں دفن کیا گیا ہے. اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ دفنت فی جنوب غرب مدینت جدہ، جدہ شہر میں جنوب غرب میں ان کو دفن کیا گیا ہے. اور یہ روایات کے تحت وہ مقام یا وہ جگہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے کہ جہاں اماں حوا کو دفن کیا گیا تھا. بعض اقوال کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جدہ شہر کا نام بھی اماں حوا کے نام پر رکھا گیا، یعنی وہ چونکہ اماں تھی، بڑی تھی، یعنی جدہ جیسے دادی جس کو کہتے ہیں، عربی میں جدہ دادی کو بھی کہتے ہیں، تو انہی کی نسبت سے اس شہر کا نام پڑا کہ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا. وہ یہاں پر اتری بھی تھی اور پھر یہاں پر رہی بھی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماں حوا نے کافی سارا وقت جو ہے وہ مکہ میں گزارا تھا، لیکن انہوں نے کچھ وقت جو ہے وہ جدہ میں بھی گزارا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہاں پر موت دی اور وہ وہاں پر دفن ہوئی. تو یہ تو تھا دراصل آج کے اس سیشن کا پہلا حصہ، جس میں ہم نے امہات الانبیاء سے بات کو شروع کرنا تھا. تو امہات الانبیاء کا ذکر کرنے سے پہلے جو ذکر ہمیں ملتا ہے وہ دراصل پہلی خاتون حوا کا ہے کہ جن سے یہ سلسلہ چلا. تو یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ خون کا رشتہ بننے سے پہلے قانون کا رشتہ بنایا گیا، زوجیت کا رشتہ بنایا گیا. ظاہر ہے جب اولاد ہوتی ہے تو خون کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور حسب نسب ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو رشتہ، سب سے پہلا جو رشتہ بنا ہے انسانوں کے درمیان، وہ دراصل زوجیت کا رشتہ ہے، نکاح کا رشتہ ہے. اور پھر اس نکاح کے رشتے سے پیدا ہونے والی اولاد کے اندر پھر خون کا رشتہ، پھر وراثت، اور پھر تعلق، اور پھر رشتہ داریاں، اور پھر ایک خوبصورت سلسلہ جو ہے وہ رشتوں کا پھیلتا اور چلتا چلا جاتا ہے. دائرے ہیں جو بنتے چلے جاتے ہیں، اور انسان ان دائروں کی خوبصورت سلکی ڈوریوں کے اندر بندھے نظر آتے ہیں کہ باپ ہے اور ماں ہے اور بھائی بہن ہے اور چچا ہے اور پھپھو ہے اور خالہ ہے. تو یہ سارا ایک کنبہ اور خاندان بنتا ہے، تعلق اور رشتے بنتے ہیں. اور انہی تعلق اور رشتوں کو نبھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحم کو اپنی صفہ الرحمن الرحیم سے پیدا کیا ہے. اور یعنی اس کے اپنے جو دو نام ہیں الرحمن الرحیم، ان کا جو مادہ ہے، ان کا جو اصل ہے وہ راہ میم ہے، رحم ہے. اور اس بڑی رحمت میں سے
اس الرحمن الرحیم نے رحم کا جو ایک سلسلہ قائم کیا وہ عورت کے حوالے سے کیا. عورت کو دراصل وہ رحم دیا کہ جس میں وہ ایک بچے کو رکھتی ہے اور پھر پیدا کرتی ہے اور پھر اسی سے رحم کے رشتے جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں اور پھیلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ آج کا پہلا سیشن تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور انشاءاللہ آئندہ سے یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا. یہ آج آغاز تھا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف اور ان کی والدہ محترمہ کے مختصر سے تعارف کے ساتھ ہم نے خاتون کے تعارف کو، ایک عورت کے تعارف کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں ہم انبیاء کی ماؤں کے حوالے سے بات کریں گے، اور سارے انبیاء کی ماؤں سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جو ان کی بایولوجیکل والدہ ہیں یعنی آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں بات کریں گے. پھر اس کے بعد ان کی جو دوسری مائیں ہیں ان کے حالات زندگی جاننے کی کوشش کریں گے. تو چند سیشن ہمارے انشاءاللہ امہات الانبیاء کے حوالے سے ہوں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور ان کی جو رضائی والدہ ہیں ان کے حوالے سے ہوں گے. اور جب ہم اس سلسلے کو مکمل کر چکیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہم ام المؤمنین کے حوالے سے اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے اور امہات المؤمنین کا تعارف تفصیلی جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ. جزاکم اللہ خیراً. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.